اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایسی جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یعنی اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ سرکار تن من دھن اللہ کے لیے لٹا دینا ہے۔ ہاں، دنیا میں کامیابی مال و دولت کو، بینک بیلنس کو، پراپرٹی کو، بڑے منصب کو سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا جائے، تو یہ کامیابی ہے۔ اچھا، بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جنگلوں میں نکل جائے۔ نہیں سرکار، آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ جنگلوں میں نکلیں؟ یہ تو اسلام کے بالکل مخالف تعلیمات ہیں۔ ابھی آج ہی ایک درس کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے رکے اینڈ پہ، تو وہ بڑے فخریہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، وہ جوانی کی عمر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے غائب ہو گئے تھے، اور کئی سالوں کے بعد مجھے کہنے لگے آپ کے والد صاحب کی ملاقات ہوئی ان کی مسجد نبوی شریف میں، اور وہ دین کے لیے وقف تھے، کئی سالوں سے مسجد نبوی میں 5 نمازیں پڑھ رہے تھے، اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے تھے کہ عربی آ کے ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے۔ وہ پیر بن جاتا ہے جب بندہ ہر وقت ایک بندہ مسجد میں رہے، تو یہاں تو لوگوں کو ویسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب نے جب بتایا تو پھر ہم یہاں سے ان کی بیوی کو وہاں لے کے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ جا کے اسے کو لان تان کریں، یہ بھی اس کو بزرگ سمجھ کے اس کے پاس گئے ہیں، اور وہاں یہ آج کا میں آپ کو تازہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ پھر ان بزرگوں نے کہا کہ جی میں تم سے آفیشلی معافی مانگتا ہوں، یعنی یہ نہ جاتی تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھاڑ میں گئی بیوی تو، اور کہا کہ میں تمہیں آج نہ طلاق دے کے آزاد کرتا ہوں۔ وہ بوڑھی ہو گئی ہوئی ہے اپنے خاوند کے انتظار میں۔ یہ مجھے فخریہ سنا رہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے مرعوب ہو جاؤں گا، آپ کو پتا ہے میں نہ زندہ چڈے نہ مرے ہوئے چڈے، مونو کو یہ غلط سنائے گا، اور میں تو کوئی رکھ رکھاؤ بھی نہیں کرتا۔ بھئی ہمیں کیا کس چیز کی پرواہ ہے؟ ہمارے سامنے کوئی ایک چیز فخریہ بیان کرے جو صراحتاً رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو، لے جاؤ تو ہاں یہ کون سا دین ہے؟ میں نے کہا آپ جیسے پڑھا لکھا بندہ، تو وہ فوراً کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس نے اچھا کام کیا، غلط کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل غلط کیا، حرام کام کیا ہے۔ میں نے کہا اس نے جہنم کمائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ مرتے ہی بقیہ غرقت میں دفن ہوگا، اور رسول اللہ اس کی شفاعت کے لیے قیامت دن کھڑے ہو جائیں گے؟ چمڑی نہ اترے ایسے بندے کی۔ حقوق العباد تو اللہ نے معاف نہیں کرنے، بندوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، یہ کون سا دین ہے؟ اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مولوی ازم، کوئی پائیت، کوئی پادری ازم، یہ چیزیں ہے نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسلام کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے، اعتکاف سال میں ایک دفعہ، وہ بھی سنت ہے، فرض کوئی نہیں، یا نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اذکار کر لیے، یہ گوشہ نشینی ہے ایک مسلمان کی۔ باقی تو مسلمان تو پریکٹیکل زندگی گزارتا ہے۔ ایسے لوگ تو فیل ہو جائیں گے۔ جو شخص میدان امتحان سے اٹھ کے باہر چلا جائے تو فیل ہوگا۔ ہماری بیوی، بچے، ماں باپ، یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ان کو جو چھوڑ کے بھاگ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کئی سالوں سے، فیل ہو گیا پکا۔ اور انہی کے بارے میں قرآن میں عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن لوگ پیش ہوں گے دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ سیدنا عمر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور آخرت میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، تو حضرت عمر نے کہا اس سے مراد وہ راہب ہیں یہود و نصارہ کے جو جنگلوں میں نکل گئے اور انہوں نے اپنے زوم میں اللہ کو منانے کا طریقہ یہ سمجھا اور اتنے اعمال کیے، لیکن عمل کر کر کے تھک گئے، آخرت میں جہنم میں جانا ہے انہوں نے، اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لے۔ حضرت عمر کو تو نہیں پتا تھا کہ اس قوم نے بھی، اس امت نے بھی یہی کام ڈال لے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جہاد اور قتال تھا، کسی نے سوچے نہیں تھا کہ صوفی بن کے بیٹھے گا۔ تو آج ہم
حضرت عمر کی اس بات کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنے اپنے زمانوں میں، حالانکہ وقت کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان زمانوں کے وہ مسلمان تھے کیونکہ رسول اللہ کا تو انکار انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، اگر اس زمانے میں عاملۃ ناصبہ وہ تھے تو اس زمانے کے عاملۃ ناصبہ یہ لوگ ہیں، اور لوگ بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کامیابی نہیں میرے بھائی، کامیابی یہ ہے، لیکن سرکار یہ مشکل کام ہے، اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ کوشش، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں پورے کرنے۔ مسلمان کی تو پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔